حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آج ہم قرآن پاک کو حفظ کرنے کی فضیلت کے حوالے سے بیان کریں گے۔ قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ گاؤں میں اگر کوئی ایک بچہ بھی حافظ بن جاتا ہے سب بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ، تابعین اور علماء دین متین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی یہ سنت بھی ہے۔ صحابہ قرآن پاک کو حفظ کرتے تھے، پھر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ سے سیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن والا قیامت کے دن آئے گا اور قرآن عرض کرے گا، اے میرے رب اسے خلعت عطا فرما، اسے بزرگی کا لباس عطا فرما۔ تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا کہ اے میرے رب اور زیادہ کر، تو اسے پھر بزرگی کا حلہ جو ہے وہ پہنایا جائے گا۔ پھر عرض کرے گا، اے میرے رب اس سے تو راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت پر ایک نیکی جو ہے وہ زیادہ کر دی جائے گی۔ یعنی وہ جو قاری قرآن ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، وہ قرآن کو پڑھتا جائے گا اور سیڑھیوں کو چڑھتا جائے گا، جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کو جس طرح دنیا میں ترتیل کے ساتھ تم پڑھا کرتے تھے، ایسے ہی اب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو تمہارا مقام اس آخری آیت کے نزدیک ہے جسے تم پڑھو گے۔ یعنی آخر میں جو آیت پڑھو گے، جہاں پر کھڑے ہو کر پڑھو گے وہی تمہاری منزل ہوگی۔ تو یہ قرآن پڑھنے والوں کی فضیلت ہے۔ قرآن پڑھ کر بھلا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کو یاد کر کے پھر اسے بھلا دینا یہ گناہ ہے۔ قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، لیکن قرآن کا حافظ اور قاری بننے کے بعد آدمی کو یا فرد واحد کو عالم بھی بننا چاہیے۔ اس سے تو یہ ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد اسے صرف قرآن ہی یاد ہے، لیکن اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں آتا، اسے نہیں پتہ کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے جو بھی بچہ حافظ ہو، قاری ہو، اس کے بعد اسے چاہیے کہ وہ درس نظامی پڑھے، باقاعدہ طور پر عالم بنے، پھر اسے ایک ایک آیت کے مفہوم کی سمجھ آئے گی کہ قرآن کیا رہا ہے۔ تو کل بھی ہم نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک بزرگ روتے ہوئے آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ میرا بیٹا جو ہے حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں اسے حافظ بنا دوں، قاری بنا دوں، تو میں نے بنا دیا۔ اب وہ مدرسہ بھی پڑھاتا ہے لیکن ہمارا ادب نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا بزرگوں ایک ہی غلطی آپ نے کی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو حافظ تو بنا دیا، قاری بھی بنا دیا، لیکن عالم نہیں بنایا۔ علم اس کے پاس نہیں ہے، اس نے صرف قرآن کو یاد کیا ہے، قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو نہیں پڑھا۔ اگر قرآنی آیات کے مفاہیم کو سمجھتا وہ تمہارا مؤدب ہوتا اور تمہارا بھی ادب کرتا اور تمہاری زوجہ کا بھی ادب کرتا۔ اس لیے اکیلا قرآن پاک حفظ کر کے بچے کو چھوڑ دینا تو پھر وہ باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ فضیلت ہے۔ قرآن کا حفظ کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے، لیکن صحابہ نے ساتھ میں بیٹھ کر حضور سے علم دین بھی پڑھا، قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کو بھی انہوں نے سمجھا، اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائیں، قاری بھی بنائیں، اور حافظ قاری بنانے کے بعد ان کو عالم بھی بنائیں، تو پھر انشاءاللہ ان کا ماحول بدل جائے گا اور آپ کے گھر کا بھی ماحول بدل جائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ حافظ قرآن اگر رات کو تلاوت کرے تو اس کی مثال اس توشہ دان کی ہے جس میں مشک بھرا ہوا ہو اور اس کی خوشبو جو ہے وہ تمام مکانوں کے اندر مہکے، اور جو رات کو سو رہے ہوں ان کے اوپر وہ خوشبو مہک رہی ہوگی۔ حافظ قرآن کی یہ شان ہے۔ اور قرآن اس کے سینے میں ہو تو اس کی مثال اس توشہ دان کی مانند ہے جس میں مشک ہے اور اس کا منہ بندھا ہوا ہے، یعنی اس کے سینے میں قرآن ہے، مشک کی طرح خوشبو جو ہے اس کے اندر، اس کا منہ جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، جب بھی وہ قرآن پڑھے گا تو وہ خوشبو مہکے گی۔ یہ حافظ قرآن کی مثال کو حدیث کی روح سے بیان کیا گیا۔ قرآن پاک کو حفظ کر کے بھلانا نہیں چاہیے، بلکہ اسے روزانہ کی بنیاد پر اس کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس طرح بندھے ہوئے اونٹ چھوٹنا چاہتے ہیں، ان کو باندھا جاتا ہے نا جی، وہ چھوٹنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کی محافظت اور احتیاط نہ کی جائے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ چھوٹ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے کہ قرآن بھولنے لگتا ہے انسان کو، اگر وہ اس کی حفاظت نہ کرے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ قرآن سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، قرآن بھول جائے گا، کل قیامت والے دن اس پہ گرفت ہوگی۔ اس لیے یہ بہت عظیم خزانہ ہے جس کو اللہ نے عطا فرما دیا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے۔ اور کبھی بھی قرآن کی جتنی بھی آیات یاد ہو گئی ہیں، جتنی بھی صورتیں یاد ہو گئی ہیں، اگر وہ بھول چکی ہیں تو دوبارہ سے ان کو یاد کر لو۔ قرآن بھولنا نہیں چاہیے۔ جتنا بھی آپ نے یاد کر لیا ہے، جتنی بھی صورتیں یاد کر لی ہیں، ان کی تم حفاظت کرو، کیونکہ قرآن والے جو ہیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ تم قرآن کو تکیہ نہ بنا لو، اور قرآن کو پڑھ کر یاد رکھو، یا یاد کرنے کے بعد، حفظ کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا، بلکہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھتے رہو، روزانہ کی بنیاد پر اپنا معمول بنا لو کہ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ اور پھر صورتوں کی الگ الگ فضیلت ہے، قرآن کی صورتوں کی بہت سارے فضائل کو بیان کیا گیا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ شریف جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اس میں جنات نہیں آتے ہیں، شیاطین اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو معمول بنائیں اور ہر گھر میں کم از کم سورۃ البقرہ شریف جو ہے روزانہ کی بنیاد پر پڑھی جانی چاہیے۔ جو حافظ قرآن ہیں وہ اپنے قرآن کے اس حفظ کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔